سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور آواز سننے والی پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیات تلاوت کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر سے ایک آیت کا ایک جزء پڑھا جس کا تعلق علم سے، اور آج اسی علم کی اہمیت کی مناسبت سے آپ کے سامنے چند منٹ لبگشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، علم ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین جس کو عطا کرتا ہے وہ دین اور دنیا دونوں جگہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جسے اگر کوئی انسان حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلندی، عزت اور مقام عطا فرماتا ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے انسان دنیاوی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ روپیہ، پیسہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اس شخص کو جو شخص اس کے لائق ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کا محاصرہ آپ کریں، ٹی وی، اخبار، موبائل یا جتنے بھی ذرائع ہیں اس ذرائع سے آپ پتہ لگائیں تو اعلیٰ مقام حاصل کرنے والا، سب پر فائد ہونے والا، سب پر حکومت کرنے والا، سب کو اپنی انگلی پر نچانے والا وہ شخص ہوتا ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اور علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علم جو نفع بخش ہو، ایک وہ علم جو نقصان دہ ہو۔ تو وہ علم جو نفع بخش ہے اسی کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں چند احادیث اور چند قرآنی آیات کو رکھوں گا اور اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے اندر علم آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ رب العالمین کی رضامندی کیسے حاصل کریں گے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے وہ اور جو علم سے ناآشنا ہے، یعنی جس کے اندر علم نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق قرآن مجید میں بے شمار مقام پر اللہ رب العالمین نے نشاندہی کی ہے۔ آپ اور ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں اور جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار مقام پر اہمیت اور فضیلت بیان کیا ہے، اسی قرآن کا نزول اللہ رب العالمین نے جب اس دھرتی کے اوپر کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلی آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا
وہ سب سے پہلی آیت کریمہ پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، سب سے پہلی آیت کریمہ کا نزول فرمایا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سب سے پہلی آیت کریمہ کا نزول فرماتا ہے تو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ جبرائیل امین اپنے سینے سے دباتے ہیں، دبوچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار اپنے سینے سے دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ کا نزول جو قرآن مجید کے اندر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ ایجوکیشن کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے متعلق نہیں بیان فرمایا، کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نہیں کہا اللہ رب العالمین نے حج کی ادائیگی کرو، نہیں اللہ رب العالمین نے کہا زکوٰۃ و فطرے کی ادائیگی کرو، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، اس رب عالمون یا رب العالمین کے نام، اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کے نام کی آپ تعلیم حاصل کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ آپ پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے دہشت یا گھبراہٹ کے اس قدر پریشان ہو گئے، اس قدر پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور اس قدر گھبرا گئے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بولتے ہیں زملونی 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 زملونی، مجھے چادر اور آگ، مجھے خدشہ لگ رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں، میں اس دنیا سے رخصت نہ کر جاؤں، میں وفات نہ پا جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو چادر اڑا دیتی ہیں، آپ آرام فرمانے لگتے ہیں۔ جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے، آپ مطمئن ہوتے ہیں تو اٹھتے ہیں، سارا ماجرا بیان فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد نہیں کرے گا، اے اللہ کے نبی، اے خاتم النبیین، آپ کو اللہ رب العالمین برباد نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں برباد کرے گا، کیوں نہیں ہلاک کرے گا؟ کیونکہ آپ غریبوں کے مسیحا ہیں، آپ یتیموں کے سر پر سایہ بن کر گھومتے ہیں، آپ مشکل کشا ہیں۔ آپ مشکل کشا وہ نہ سمجھے جو ہمارے پیر اور بزرگ کو لوگ بولتے ہیں، یعنی آپ پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مصیبت کے وقت اس کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ اس واقعے سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جو شخص غریبوں کا مسیحا ہوتا ہے، جو شخص ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو یتیموں کا سہارا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا ہے، رسوا بھی نہیں کرتا ہے اور ہلاک و برباد بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فوقیت حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ ذرا سا اور آپ آگے بڑھیے۔ سب سے پہلی اور جو اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کرنے کے موقع پر بیان فرمایا، آدم علیہ السلام کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں سوچ رہے ہیں اللہ رب العالمین، فرشتوں سے کو بلا رہے ہیں، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں سوچا، ان کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچا، تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں ایک زمین میں جانشین بنانے جا رہا ہوں، زمین میں ایک خلیفہ پیدا
پیدا کرنے جا رہا ہوں، زمین میں ایک انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تم کیا رائے دیتے ہو؟ تمہارا کیا یعنی کہتا ہے، تم اپنے مزاج سے کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں ایسے کو پیدا کرنے جا رہے ہیں آپ جو زمین میں جائے گا تو لڑائی جھگڑا کرے گا، فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، غیبت و چغلی کرے گا، بھائی کو ستائے گا، پڑوسی کو ستائے گا اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث رہے گا۔ کیا تیری عبادت، تیری وفاشاری کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے ہیں؟ ایک لمحہ کے لیے ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام چیزوں سے روشناس کرایا، یعنی علم کی دولت سے مالا مال کیا، اور فرشتوں کو بلایا، آدم علیہ السلام کو بلایا۔ قرآن سورہ بقرہ آپ پڑھ لیں جا کر کے، کہا کہ اے فرشتے بتاؤ فلاں چیز کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں انا لا اعلم۔ کہتے ہیں فلاں چیز کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں لا اعلم۔ آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کا نام بتاؤ، فلاں چیز کا نام بتاؤ، آپ آدم علیہ السلام بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور فرشتوں سے ممتاز اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کیا، انسانوں کو کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوق دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر ہے تو وہ انسان ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، علم نوازا ہے اللہ رب العالمین نے، اچھے برے کی تمیز رکھا اللہ رب العالمین نے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے یہ فرق رکھا ہے کہ رب کی رضا کے لیے کون سا طریقہ اچھا ہے، اللہ رب العالمین کو کیسے خوش کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھا جائے گا، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کے ارکان کیسے ادا کیے جائیں گے، زکوٰۃ فطر کیسے ادا کریں گے۔ ابھی ہمارے سامنے سے رمضان المبارک کا گزرا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اچھے اعمال کیے، بہت نیک اعمال کیے، بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جس کو ایک سورت تک نہیں یاد ہے، پوچھ رہے ہیں کہ بابو بتاؤ تہجد پڑھنا ہم چاہتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ کیا مدارس نہیں ہے یہاں؟ مساجد نہیں ہے؟ اہل علم کی کمی تھی؟ کس نے آپ کو علم حاصل کرنے سے روکا تھا؟ تو میرے ماں باپ بہت غریب تھے، مسجد میں مدارس میں فری میں پڑھائے جاتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی ہے۔ 12 سال کا بچہ 15 سال کا بچہ ہوا، بمبئی دلی بھیج دیں گے، جو ہی 2000 روپے کما کے بھیج دے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بچہ سوال کرے گا، کہے گا اللہ رب العالمین کبھی یہ والدین مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہیں، قرآن کی تعلیم سے ناشنا رکھا ہمیں، 2000 اور 5000 کی خواہش مند رہے یہ۔ کیا جواب دیں گے آپ وہاں قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے؟ آپ سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین نے۔ صحت و تندرستی دیا تھا آپ کو، آنکھ سے نوازا تھا اللہ رب العالمین، عقل و فہم دیا تھا، مجنون نہیں بنایا تھا آپ کو، پاگل نہیں بنایا تھا آپ کو، آپ نے کیوں نہیں اللہ رب العالمین کی دینی تعلیم حاصل کیا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لیا تو آپ بعمل نہیں ہو پائے تو کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ قرآن میں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو بھول جاتے تھے، تو دونوں پھنسیں گے، علم نہیں حاصل کرنے والے بھی اور علم حاصل کرنے والی بھی۔ علم وہی نفع بخش ہوتا ہے جو بعمل علم ہو۔ اہل علم ہم ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے عالم بنایا ہے ہمیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن بنایا ہے، تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ایسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ویسے علم نفع بخش علم نہیں ہے۔ تو بہرحال علم کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا، تمام علم سے پہلے مقدم کیا اللہ رب العالمین، پہلے کہا کہ علم حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی ذکر ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک دوسری روایت میں وہ مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔
اور یہ فرض کوئی معمولی فرض نہیں ہے، تمام فرائض سے مقدم، تمام فرائض سے پہلے نماز نہیں پڑھنا ہے، پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، حج نہیں کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور نماز بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں، لیکن روزہ چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں تو آپ اس کی اہمیت اس وقت سمجھیں گے جب آپ کے اندر علم ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز ہم چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ کے اندر وہ حدیث اور وہ قرآن کی آیت معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا لم، کیوں جہنم کے اندر میں بھائی پڑے ہوئے ہو، تو کہے گا لم لکم للمصلین۔ کب سمجھیں گے؟ جب قرآن پڑھنا جانیں گے، جب یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے سے گزرے گا لم نکو من المصلین، کہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو جہنم کے گڑھے میں چلے آئے، تو یہ انجام آپ کو اس وقت معلوم ہوگا جب آپ علم سے کی دولت سے مالا مال ہوں گے، علم حاصل کریں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک جانا پڑے، یعنی دنیا کے کسی خطے میں جانا پڑے دنیاوی علم، دینی علم کے لیے، تو آپ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے افریقہ جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے لندن جا رہے ہیں، دنیا کے کسی ممالک میں جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے راستے میں فرشتوں کو بچھا دیں گے، پر کو بچھا دیں گے، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کرے گی کہ اے رب العالمین یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کا راستہ آسان فرما دے، یعنی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی اللہ رب العالمین سنوار دے گا یہ علم حاصل کرنے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ہنر نہ سکھائیے، وہ کمائے نہیں، کھٹائے نہیں، کرے، سب چیز کرے، لیکن اتنی توفیق ضرور ہو اس کو کہ وہ سمجھے کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن پڑھنا جانے ہو اور سمجھ جائے کہ باپ کو باپ کہتے ہیں اور بیٹے کو بیٹے کہتے ہیں، پڑوسی کا حق وہ جانے، والدین کا حق وہ جانے، ماں کا حق ہو جانے اور بیوی کا حق ہو جانے، اتنی سمجھ ہو اس کے اندر۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فلاسفر بنے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ برقع سے برقع علامہ اور برقع سے برقع عالم دین بنے اور دنیا میں نام کمائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت آپ کو دیا، جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنا دینی تعلیم حاصل کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے اندر میں یہ بات عام ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ عالم نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے ہم ہی کو بول رہا ہے، یہ عام بات ہے، مطلب مصلی میں کوئی شخص اگر ایسا بولے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی کو نیئر بول رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ عام بات بتا رہا ہوں میں۔ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے اپنی قوم کے اندر ایک سے ایک علامہ گزرے، بڑے سے بڑے عالم گزرے، جس کا سکہ لوگوں میں جمتا ہے، باہر اپنے یعنی شہر سے باہر شہروں میں جن کا سکہ چلتا ہے، طوطی بولتا ہے جس کو کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے اور آج نیا ایسا آ گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک افطار کی دعا ہے، ابھی لوگوں میں یہ عام ہے، لوگوں نے تحقیق کیا، محدثین کرام نے لکھا ہے کہ افطار کی دعا اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت تو ضعیف روایت، محدثین کرام نے اخذ کیا، اس پر محنت کی، اس پر اس حدیث کو تلاشا، جستجو کیا۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائے، ہم سے بڑا عالم بہت سارے محدثین کرام ہیں، انہوں نے لکھنا بند کر دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس کی جگہ پر آپ بسم اللہ کر کے افطار کریں، اور اس کے بعد آپ افطار جب کر لیں تو کہے ذهب الظمأ وابتلت العروق۔ یہ علم ہے ان کے اندر، جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی علم نہیں ہے، یا وہاں تک ہمارا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے تحقیق کیا، حدیث کو کھنگالا اور پہنچا یہاں تک، ہماری رہنمائی کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مولانا یہی پڑھتے آ رہے تھے، آج غلط ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کفار و مشرکین کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد،
کفار و مشرکین نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، کیا تم ایسی چیز کی عبادت کے لیے پکارتے ہو اور ایسے ان چیز کی عبادت کے لیے کہتے ہو جو ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے، لات عزا منات کی پوجا کرتے تھے، وہ غلط تھے، تم صحیح تھے، آج کل تم صحیح بول رہے ہو، وہ غلط بول رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں، کیا کہیں؟ آج ہمارے درمیان تک جو علم حاصل ہوا ہے یا ہم تک جو علم پہنچا ہے، قرآن و حدیث کی صحیح باتیں پہنچی ہے، وہی محدثین کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف اور ائمہ کرام، علماء کرام آج ہم تک پہنچا ہے، اور ہم لوگ چند علم یا تھوڑی سی علم حاصل کر پائیں جس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا سمجھ ہے۔ تو یہی ضروری ہے، کسی چیز علم کے معاملے میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کثیر ہوتے ہیں، لیکن اس پر یہ تحقیق ہونی چاہیے، یہ باتیں ہونی چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح علم کیا ہے، اور اس پر کوئی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے۔ علم ایک سمندر ہے، اللہ رب العالمین کا ایک صفت ہے، علام جو ہے اللہ رب العالمین علم کی دولت سے مالا مال ہے، آپ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اس میں سے ایک قطرہ کیا، ایک پوائنٹ کا 100% کرے، اس میں کا ایک پوائنٹ اہل علم دنیا والوں کو دیا ہے، اس میں لوگ اتنا بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، ہوائی جہاز بنائے، راکٹ بنائے، بڑے سے بڑے سامان بنائے، وہی علم کی دولت سے۔ ابوالکلام جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک کے راشٹرپتی رہ چکے ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ میزائل کا ایجاد کیے ہیں، کوئی ایسا پوائنٹ بتائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے جہاں ہم لوگ رہنمائی پائیں۔ کہتے ہیں سورہ فاتحہ جا کے پڑھنا۔ اب ہمارے پاس اتنی علم نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں میزائل بنانے کا طریقہ کہاں سے مل گیا، یہ ان کی تحقیق ہے اپنا، انہوں نے اس کے اندر کھویا، ان کے اندر اپنے ذہن کو ڈالا، تحقیق کیا اور کھنگالا۔ اب کیسے ہوا آپ سوچتے رہیں، ہم سوچتے رہیں، ان کا ایک جواب تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ساری چیز قرآن کے اندر بیان فرما دیا، علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کیا ہے۔ آج مکاتب میں لوگ بچے پڑھنے آتے ہیں، مان کے چلے جامع مسجد اہل حدیث رکھے پورا میں مکتب چلتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کل سے مکتب چالو ہو جائے گا۔ یہ اعلان بھی سمجھ لیں آپ، بچے پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں فخر کرتے ہیں کسی بھی مسجد اور مدارس میں پڑھیں، کہیں بھی آپ پڑھائیں، اور میری تو خواہش ہے کہ ہر دروازے پر ایک مولوی پڑھائے ہر بچے، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ قوم کا بچہ پڑھ لے گا، جاہل نہیں رہے گا۔ کسی جگہ پڑھے، جہاں آپ کی طبیعت ہو، جیسی آپ کی مرضی ہو، لیکن پڑھائیں، علم ضرور دیں، نہیں تو قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑے گا۔ اور ہر دروازے پر اگر بچہ پڑھے گا، ایک مولوی پڑھائیں گے، تو امید ہے کہ ہر گھر کا بچہ پڑھے گا، کوئی گھر چھوٹے گا نہیں، اور جب نہیں چھوٹے گا تو انشاءاللہ اس کو اچھی بری کی تمیز ہو جائے گی۔ ویسے ہمارے معاشرے کا لوگ کہنا ہے کہ جتنا علم آتا گیا اتنی فتنہ بڑھتا گیا، اتنے لوگ برباد ہوتے گئے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ علم کو فتنہ نہیں بڑھاتا ہے، علم بربادی نہیں کرتا ہے۔ اگر علم بربادی کی وجہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان نہیں فرماتے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علم بربادی کی اگر وجہ ہوتی تو حدیث نہیں آتا۔ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث غلط نہیں ہو سکتے۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہم علم کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن علم غلط نہیں ہو سکتا۔ علماء غلط نہیں ہو سکتے، 100 میں سے غلط ہو سکتے ہیں، ان کے عمل غلط ہو سکتا ہے، لیکن علم غلط نہیں ہو سکتا۔ علم اچھا ہی لاتا ہے۔ اس پورے گھر کو آپ اندھیرے میں کر دیں اور بلب نہیں جلائیں، اندھیرا رہے گا، لیکن بلب جلا دیں گے تو روشنی آ جائے گی، اندھیرا ہٹ جائے گا۔ اسی طرح علم ہے، جب دل کے اندر اللہ رب العالمین علم سے منور کر دے گا، روشن کر دے گا آپ کے دل کو، تو برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، جمعہ خطبے میں تقریباً 3 جمعہ رہا رمضان المبارک میں، زکوٰۃ الفطر کیا ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، علم ہی نہیں ہے۔ عید کی نماز کا اہتمام کیسے کریں گے، جانکاری نہیں ہے۔
اس چیز کی جانکاری ہے کہ عید کے دن سوئی لانا ہے، اس کی جانکاری ہے کہ گوشت لے آنا ہے 12 بجے رات میں، اس کی جانکاری ہے کہ 5 لیٹر دودھ لانا ہے، لیکن یہ جانکاری نہیں ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے، عطر کیسے لگانا ہے، بچوں کو اپنے کیسے سلیقہ سے مسجد میں جمع کرنا ہے، اس بات کا ذہن نہیں ہے۔ یہی علم سکھاتا ہے، یہی علم ہم کو کہتا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں دیکھیں، محلے کے زیادہ تر 25 بچے دوسری صف میں بیٹھے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں افسوس نہیں ہے کہ ہم جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ کے بیٹھتے۔ اگر علم آپ کے اندر ہوتا، جمعہ کی اہمیت آپ سمجھتے، تو پیر گھسیٹ کر کے 11 بجے آپ چلے آتے، 11 بجے چلے آتے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی مرتبے کو اور اس کے ثواب کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیتے تو جمعہ کے دن سارا کام دھندا بند کر دیتے۔ کہتے چلتے سورہ کاف پڑھتے ہیں صبح سے، اور نماز پڑھ کے اس کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ یہ علم کی کمی ہے، اس کی اہمیت آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ کے اندر جس چیز کی اہمیت ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، بہت آپ کے گھر میں جو سب سے اچھا کپڑا ہوگا کوشش یہ کریں گے کہ ہم اچھا کریں۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو گنجی پر تولیہ ڈال لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے نماز آپ کی جائز نہیں ہوگی، نماز آپ کی ہوگی، لیکن اللہ پوچھے گا کہ بھائی کے شادی میں اور بھتیجے کی شادی میں نیا کپڑا پہن کے جاتے تھے، اور جو کپڑا دینے والا ہے اس کے سامنے جھکنے کے لیے آئے تو تولیہ گھما کر کے آئے تھے۔ نہیں، اللہ سوال کرے گا۔ دل سے پوچھئے، مفتی سب سے بڑا آپ کا دل ہے، وہی اہمیت آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ علم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے مزین کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں بیان فرماتے ہیں کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ اچھا سے اچھا کپڑا پہن لے، یعنی زینت بخشنے والے کپڑے سے خوبصورتی حاصل نہیں ہوتی۔ خوبصورتی وہ حاصل ہوتی ہے جو علم و ادب سے مزین ہے، اور یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جاتا ہے، جس کے والد انتقال کر جاتے ہیں، وہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہے، جس کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ آپ سمجھ لیں ہم لوگ کتنے یتیم ہیں۔ یہ بھی سمجھ نہیں ہے ہمیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ویسے برا نہیں مانیں گے آپ لوگ، اکثر و بیشتر اس میں ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ زان یعنی دونوں زان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کیسے تھے مسجد نبوی کے اندر میں؟ کیسے بیٹھے تھے؟ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں ویسے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ مسجد میں جب آپ بیٹھے تو ویسے ہی بیٹھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پلتی مار کے بیٹھے، آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن گہرائی میں جائیے کہ رب کس چیز سے خوش ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم رب کو راضی کریں۔ نماز پڑھے تو رب ہم سے خوش ہو، روزہ رکھے تو رب ہم سے راضی ہو، زکوٰۃ دے تو رب ہم سے راضی ہو، صدقات دے تو رب ہم سے راضی ہو۔ مقصد یہ ہے ہمارا۔ تو اس کی خوشی کے لیے ہم ویسے ہی کریں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے لوگ پڑھتے تھے، اب ہم لوگ بھی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ پہلے ہم لوگ کو سنتے سنتے یاد ہوا، حدیث یاد نہیں کی ہیں۔ یہ خطیب جب پڑھتے تھے، علماء کرام، استاد محترم، بہت سارے لوگ پڑھتے تھے، یاد ہو گیا کہ سب سے بہترین طریقہ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ویسے بیٹھتے تھے جیسے کہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، کبھی پلتی مار کے نہیں بیٹھے۔ یا کوئی روایت ہو تو میری رہنمائی کر دیں گے آپ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ویسے ہی بیٹھے، اور حدیث جبرائیل اخذ کیا لوگوں نے۔ آج ہم لوگ پلتی مار کے بیٹھتے ہیں، بہت تکلیف کمر میں ہوتی ہے۔ اس کمر کا احساس کیجئے، وہی رب کمر بنانے والا ہے، وہی رب طاقت دینے والا ہے۔ اس رب کے سامنے آپ جھکنے جا رہے ہیں، منسٹر کے سامنے جاتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں۔ ایک ایم ایل اے ایم پی کے سامنے میں جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، کچھ زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ رب کے سامنے میں آ رہے ہیں تو آکڑ سے آ رہے ہیں۔
وہ رب جو ساری چیز کا عنایت کرنے والا، ساری چیز دینے والا، تو یہ سمجھ اس وقت ہوگی آپ کو جب آپ کے اندر علم ہوگا، اہمیت کو آپ سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں ذہن پر سے وہ آیت ختم ہوتے جا رہا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو صحیح سمجھ عنایت فرماتا ہے یا اس کو معرفت حاصل کرتا ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو علم حاصل کرتا ہو، یعنی قرآن کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بدتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سب سے اسی کو سکھاتا ہے، یعنی مولوی، اللہ ماشاء اللہ اچھے مولانا بھی ہیں، یہ مزاج ہے ہم لوگ کو۔ بہرحال انفیکشن میں نہیں جانا ہے، نگیٹو نہیں سوچنا ہے، نفی میں مت سوچیے، مثبت پہلو رکھیے۔ ہمیشہ ہم لوگ اپنے بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ مہر رکھو نا، کہیں طلاق دے دے گا تو مضبوط رہیں گے، یہ آپ کا نگیٹو سوچ ہی ہے، یعنی آپ اسی وقت سوچ لیتے ہیں کہیں طلاق دے دے گا تو قرار جمے رہیں گے، یعنی سوچ آپ اگر صحیح رکھیں گے تو اس کا پھل صحیح ہوگا۔ اگر آپ کی سوچ اچھی رہے گی تو آپ کا اس کا ثمرہ جو ملے گا وہ بھی اچھا ملے گا۔ تو ہم لوگ غلط سوچتے ہیں، پہلے ہی سوچ لیتے ہیں غلط چیزیں، کسی کے متعلق پہلے ہی غلط چیز سوچ لیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ موقع ابھی یہ ہے کہ اگر علم آپ کے اندر میں ہے، آج پوری دنیا کا آپ علمی موازنہ کریں گے، 2% یا 3% پر مسلم لوگ ہیں، 2 یا 3% مسلم لوگ تعلیم یافتہ ہیں، اور پورے ہم تقریباً 17 یا 18% ہے ملک ہندوستان میں، اور پرسنٹیج ہمارے علم کا 2 یا 3%۔ آپ دیکھ لیجئے، چپل کے کارخانہ میں کام کرنے والا مسلمان، سائیکل کے کارخانہ میں کام کرنے والا مسلمان، جری کے کارخانہ میں کام کرنے والا مسلمان، یعنی جتنا بھی کم مالی اعتبار سے کم خرچ کرنے والا اس میں مسلمان شامل رہتے ہیں۔ کیوں نہیں بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں؟ کیوں پروڈکٹ آپ اپنا نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ بیگی کے کاریگر ہیں، اچھا سے اچھا نئی کوالٹی کا بیگ بنا کر کے خود آپ سیل کیجیے، خود آپ ایسا کام کیجیے کہ آپ کے لوگ محتاج ہو جائیں، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ مالی اعتبار سے لوگ کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ اسپین کا معاملہ ہے، ہندوستان سے کچھ لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اسپین کا پتہ لگا کے آؤ کہ کیوں آج اللہ کا نام لینے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ہر گلی گلی میں مساجد تھے، تو کہتے ہیں وہاں سے جب پتہ لگا کے آئے اپنے ملک کے لوگ، تو کہتے ہیں کہ وہاں اہل علم اور علم کی قدر لوگوں نے ہٹا دیا، اس کو مٹا دیا، اس لیے وہاں سے اسلام مٹ گیا۔ آج اسپین میں اللہ کا نام لینے والا بہت کم لوگ ملیں گے ہی نہیں، صرف علم نہ سیکھنے اور اہل علم کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ابھی موجود ہے اسپین آپ کے سامنے میں، اگر نہیں ہے تو سرچ کر لیجیے گا گوگل پر یا یوٹیوب پر سرچ کر لیجیے۔ آج تو دنیا بہت ڈیولپ کر گیا، مولوی جمعہ کا خطبہ لے کر کے نکلا کہ آپ صحیح پکڑ لیتے ہیں کہ صحیح حدیث پڑھا ہے کہ ضعیف حدیث پڑھا ہے، اتنا دنیا ترقی کر گیا ہے۔ تو یہ علم ہے، آپ جتنا آپ اس میں اپنا کوشش کرتے ہیں اتنی ہی دینی تعلیم میں آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال